بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 141 ملاحظہ فرمائیں۔ ہتھیار ڈالنے کا مطلب میرے لیے صرف شکست نہیں تھا، میری تمام جدوجہد کا خاتمہ تھا، میرے تمام مقاصد کی ناکامی تھا اور ان تمام عزائم سے دستبرداری تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ عزیز تھے۔ اگر میں خود کو قانون کے حوالے کر دیتا تو فتح مند وہ شکاری کہلاتے جو مجھے شکار کرنے کے لیے گھیر کر ولایت سے پاکستان لے آئے تھے، میرے گرد سازشوں کے جال پھیلاتے رہے اور مجھے ہر طرف سے محصور کرتے جا رہے تھے۔ ابھی تک مقابلہ برابر تھا، شکاری خود بھی شکار ہوئے تھے اور جانی و مالی اعتبار سے ان کے نقصانات بھی کم نہ تھے۔ انہیں اپنی متحد قوت، اپنی اجتماعی طاقت اور اپنی دولت سے حاصل ہونے والی حمایت پر جتنا غرور پہلے تھا اب اتنا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تو مجھے تنہا جانا تھا اور بہت کمزور حریف سمجھا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مجھے نہ طاقت کے بل پر زیر کر سکیں گے اور نہ میری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے شکار کر سکیں گے۔ جسے وہ ایک ناتجربہ کار کھلنڈرا اور کم عمر لونڈا سمجھے تھے، وہ ان کی ٹکر کا حریف بن گیا تھا، جس کے ہاتھوں انہیں پے در پے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ سب جو میرے باپ کو بلیک میل کر کے قتل کرا چکے تھے، اس کے جائز کاروبار کی آڑ میں اپنا مذموم غیر قانونی کاروبار کر رہے تھے اور اپنے جرائم پر پردہ پڑا رکھنے کے لیے اور افشائے راز سے بچنے کے لیے ان گنت بے گناہوں کے خون سے اپنا دامن تر رکھتے تھے۔ قانون کی نظر میں معزز، معتبر اور بے گناہ تھے، کیونکہ اس نظام انصاف کے لیے انہوں نے اپنے خلاف ہر ثبوت کو اور ہر شہادت کو باقی نہ رہنے دیا تھا۔ اور میں جو مظلوم تھا، انصاف چاہتا تھا اور اپنا حق مانگتا تھا، آج اس مقام پر تھا جہاں انصاف کی نظر میں میری حیثیت ایک مفرور اور اختیاری مجرم کی تھی، جس کی فرد جرم میں اتنے الزامات تھے کہ اگر میں اپنا معاملہ انصاف کے سپرد کرتا تو اپنے خلاف موجود شہادتوں اور گواہوں کے طفیل حق اور انصاف ملنے سے پہلے سزائے موت پاتا۔ حالات آج اس حد تک میرے خلاف ہو چکے تھے کہ اپنے بھی اپنے نہ رہے تھے، شکاری بن گئے تھے۔ شکاری اب چودھری دلاور جیسے دشمن ہی نہ تھے، پولیس بھی تھی۔ شکاری وہ قانون بھی تھا جو آنکھ سے نظر آنے والے ثبوت اور حالات و واقعات کی بنا پر مجھے مجرم گردانتا تھا۔ شکاری سارا زمانہ تھا جن کی آنکھ نے میری صورت کو دیوار پر چسپاں اشتہاروں میں دیکھا تھا اور اخباروں میں دیکھا تھا۔ شکاری وہ سب لوگ تھے جو قانون کے ساتھ تھے اور مجھے گرفتار کرا دینے پر مستعد تھے، جو نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور صرف سکندر بخت کا چہرہ پہچانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ پولیس کو قتل و خون ریزی، ڈکیتی اور اغوا اور رات زنی، دھوکہ دی کے متعدد مقدمات میں مطلوب ہے۔ شکاری اب وہ گنے چنے افراد نہیں رہے تھے جنہوں نے وزیر خان اینڈ کمپنی کو میر وزیر اینڈ کمپنی بنایا اور پھر MWD کمپلیکس کر دیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، اس تبدیلی نے حقدار سے حق چھین لیا تھا، مالک کو مجبور بنا دیا تھا اور جائز کو ناجائز کر دیا تھا۔ جو غاصب تھے وہ ظلم و استبداد سے سیاہ کو سفید ثابت کر چکے تھے، اب سیاہ و سفید کے مالک تھے اور حقداروں سے جینے کا حق تک چھین لینا چاہتے تھے۔ انکل رضوی نے SP زامن رضوی نے ایک مجرم کو 10 منٹ کی مہلت دی تھی۔ یہ 10 منٹ زندگی اور موت کی سرحدوں کے درمیان نو مین لینڈ کی طرح تھے۔ چاہو تو اس حد سے گزر جاؤ جہاں اندھا انصاف میزان عدل لیے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ چاہو تو اس حد سے گزر جاؤ جس کے بعد کوئی نہیں۔ وقت کا ہر لمحہ صدا دینے لگا، فیصلہ کرو سکندر، تم اس دنیا کے نظام انصاف کو قبول کرتے ہو؟ اس میں تمہیں مجرم پہلے سمجھا جائے گا، طالب انصاف بعد میں، سزا پہلے ملے گی، بعد میں حق ملے گا، بشرطے کہ تم کو فرصے سے زندگی ملی اور تم ثابت بھی کر سکے کہ تم حقدار تھے اور ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی تھی، اور بشرطے کہ تم وزیر خان سلامت شاہ فومانچوس کی مفلوج بیوی اور بیٹے رابعہ کی ماں اور شیلا کی ماں اور ان سب کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے پیش کر سکو جو سچ کو جانتے تھے۔ چنانچہ آج اپنی قبروں میں ڈھانچے سنبھالے منتظر یوم مکافات ہے، مگر ہے کہاں یوم مکافات ہے خدائے ذوالجلال، فیصلہ تو آج کرنا ہے۔ چنانچہ سکندر بخت، تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس نظام انصاف کو مسترد کر دو اور اپنی آگہی، اپنے شعور اور اپنی سچائی کو بنیاد بنا کے خوف اپنا انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنا نظام انصاف بنا لو، اپنے ضمیر کو اپنی عدالت جانو اور اس عدالت میں اپنے ضمیر ہی کو منصف کرو۔ تم جانتے ہو مجرم کون ہے اور ان کی فرد جرم میں کیا کچھ ہے، کیا تم ان کو جو سزا دو گے غلط ہوگی؟ وہ اس کے مستحق ہیں، مگر وہ جھوٹ اور مکر و فریب اور بے ضمیری کے غیر انسانی اور شیطانی لبادے پہنے آج کے دن کی سزا سے محفوظ ہیں اور یوم حساب کی سزا کے خوف سے بیگانہ ہے۔ قصور انصاف کرنے والوں کا نہیں اور انصاف کا نہیں، اس پورے نظام کا ہے جس میں سارے فیصلے ظاہر کی آنکھ کرتی ہے۔ سکندر 10 منٹ پورے ہونے والے ہیں۔ SP زامن رضوی کی آواز آئی، تمہارے لیے 1 منٹ، صرف 1 منٹ اور ہے۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور میرے سامنے وہ میاں بیوی بت بنے کھڑے تھے۔ یہ بے یقینی ان کے اعصاب کو شکست دینے لگی تھی کہ اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا۔ ارے بھائی خدا کے واسطے کچھ تو جواب دو انہیں، مرد نے ہمت کر کے کہا۔ یہ لوگ بولت ختم ہونے کے بعد دائیں سے اندر گولا پھینک دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں۔ اچھا
میں نے بے خیالی میں کہا یہ بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ فرض کرو مجھے نکلنا ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ باہر بندوق تانے کھڑے ہیں۔ مرد نے بیوی کی طرف دیکھا جو اب بے ہوش ہونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اندر تم نے ریوالور نکال رکھا ہے، میری ماں مر جائے گی، بچے اسکول سے آنے والے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میں خود کو آسانی سے پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کچھ تو خون میں کچھ بھی ہو جائے میں ذمہ دار نہیں، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ سنو جی، اسے ادھر سے نکال دو، بیوی نے روتے روتے اچانک میاں کے کان میں کہا۔ میاں نے ساری لایا، ایک راستہ اگر بنا سکتے ہو تو ویسے تو گزرنا مشکل ہے تمہارا۔ پیچھے والا گھر اس کے بھائی کا ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جو پہلے کھلتی تھی، مگر میرے گھر کا مال ادھر سے ادھر سمگل ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں نے بند کرا دی۔ کھڑکی کے تختے کیلوں سے ٹھوک دیے گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ انکل رضوی نے حکم دیا کہ قانون کے نام پر دروازہ کھول دیا جائے۔ میں نے مرد کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اتنی دیر میں عقل آ گئی تھی۔ کدھر ہے وہ کھڑکی؟ اور تمہارا سالہ شور ہنگامہ تو نہیں کرے گا؟ گھر کا دروازہ اب لرز رہا تھا، وہ میرے ساتھ بھاگا اور مجھے پچھلے حصے میں لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہو دروازے پر جا کر بات کرے، میں نے کہا۔ انہیں کچھ دیر کے لیے روکے۔ عورت نے میری بات سمجھ لی اور دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھ کر دروازے کی طرف گئی۔ میرا سالہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتا، مرد نے کہا۔ اس کی بیوی بھی میکے میں ہے، گھر بند ہوگا، ادھر باہر جانے کا راستہ ہوگا، میں نے کہا۔ اور اس کھڑکی کو دیکھا جو مشکل سے 1.5 فٹ چوڑی اور 2 فٹ اونچی تھی۔ اس میں چوڑائی کے رخ پر 4 انچ چوڑی اور آدھا انچ موٹی لکڑی کے تختے جڑ دیے گئے تھے۔ دونوں جانب کی دہلیز میں لگی ہوئی کیلوں کو نکالنے کے لیے لوہے کی سلاخ درکار تھی، لیکن درمیان میں تختے توڑے جا سکتے تھے۔ جب میں جوڑو کی تربیت حاصل کر رہا تھا تو اپنے ساتھیوں کے سامنے مہارت کا مظاہرہ یوں کرتا تھا کہ ہتھیلی کی ایک ضرب سے برف کی سیل کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ ایسی تختوں کو اوپر تلے رکھ کر توڑتا تھا اور ان کی تعداد میں اضافہ کرتا جاتا تھا۔ ایک بار تو میں نے ہاتھ مار کے ہاسٹل میں ایک انگریز طالب علم کے لکھنے کی بیس توڑ ڈالی تھی اور اس کے شور مچانے پر وعدہ کیا تھا کہ یہ سب تو ریہرسل ہے، ایک دن میں حکمران قوم کی اکڑی ہوئی گردن اور ان کا غرور بھی توڑ دوں گا۔ وہ مذاق اور تماشے کی بات تھی، لیکن اس وقت وہی صلاحیت معاون ثابت ہوئی۔ میں نے تول کر وار کیا، کھٹاکھٹ سارے تختے ٹوٹ گئے اور صاحب خانہ کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے نقطۂ نظر سے یہ تختے نہ توڑے جا سکتے تھے نہ اکھاڑے جا سکتے تھے۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ میرے جیسے شخص کے لیے ان کی گردن یا 11 پسلیاں توڑنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لات مارتے ہی کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور میں نے ایک نیم تاریک بند کمرے میں جھانکا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں نے کہا۔ میں چھت پھاڑ کے پھر آ سکتا ہوں، میرے نازل ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ تم کو بعد میں پولیس کے سامنے صرف یہ بیان دینا ہے کہ میں تمہاری عدم موجودگی میں اندر آیا تھا، چنانچہ تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ میں کس طرف سے داخل ہوا تھا۔ باقی سب سچ بتا دینا۔ یعنی یہ کہہ دوں کہ تم نے ریوالور نکال کر ہمیں مجبور کیا کہ ہم فرار میں مدد دیں؟ اس نے کہا۔ ہاں بالکل یہی کہنا ہے، میں نے کھڑکی میں داخل ہو کر کہا۔ یہ مت کہنا کہ میں اوپر چھت پر کودا تھا اور زینے کے راستے اترا تھا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، چنانچہ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ بیان ذرا بھی مختلف ہوا تو میں نمٹ لوں گا تم سے۔ پولیس اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے ان کے دوڑتے ہوئے قدموں کی صدا سنی اور انکل رضوی کو چلاتے سنا۔ میں نے لپک کر سامنے والا دروازہ کھولا اور باہر نکلتے ہی بند کر دیا۔ 2 کمروں سے گزر کر میں ہر دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی تاکہ میرے تعاقب میں آنے والوں کو کچھ وقت لگے اور میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے نکل جاؤں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ گھر خالی ملا، ورنہ یہاں بھی مجھے زبردستی تعاون حاصل کرنا پڑتا۔ گھر کا صدر دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے کھول کر میں نے گلی میں قدم رکھا۔ اسی وقت میرے قریب ایک موٹر سائیکل آ رکی۔ اوے کون ہے تو؟ اندر کیا کر رہا تھا؟ موٹر سائیکل والے نے چلانا شروع کیا۔ چور چور! وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ 6 فٹ قد کا صحت مند جوان آدمی تھا اور وہی شخص تھا جس کے لیے ہمشیرہ محترمہ کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی فوائد کا سر چشمہ یعنی درمیانی دیوار کی کھڑکی کو تختے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس کمبخت کو بھی اسی وقت آنا تھا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرتے ہوئے سوچا اور مجبوراً اس کو ایک دھوبی پٹکا دیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے چابیاں چھین کر موٹر سائیکل میں لگائیں اور وہ اٹھ کر دوڑا، مگر ایک لات کھا کر پھر لیٹ گیا۔ اس کے شور نے بہت سے لوگوں کو متوجہ کیا، مگر میری راہ میں حائل ہونے کی غلطی صرف ایک نے کی۔ میں نے موٹر سائیکل کو اس پر چڑھانے کی نیت سے دوڑایا۔ وہ چھلانگ مار کے ایک طرف گرا اور میں نے اس کی گالی سنی۔ ابھی میں 100 گز دور بھی نہیں گیا تھا کہ پہلا فائر ہوا اور گولی نہ جانے کی طرف گئی۔ میرے لیے اتنا ہی غنیمت تھا کہ نشانے پر نہیں لگی۔ انکل رضوی نے گھر سے ساتھ والے گھر تک پہنچنے اور عقبی گلی تک آنے میں 3 منٹ بھی نہیں لگائے تھے۔ اگر وہ موٹر سائیکل والا شامت اعمال کے باعث نمودار نہ ہوتا تو میرے لیے دوڑ لگا کے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ میں بھی زیادہ انحصار کسی ٹیکسی یا گاڑی میں نکلنے پر کر رہا تھا، لیکن اس گلی میں سواری دستیاب نہ تھی۔ موٹر سائیکل نے میری جان بچا لی۔ خطرے کی حدود سے نکل کر میں نے 2 پہیوں والی سواری کو اطمینان سے چلاتے ہوئے اس نئی صورتحال پر غور کیا۔ بلاخر گردش فلک نے یہ دکھا دیا تھا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے خوا دینے لگے۔
آج انکل رضوی نے کسی تذبذب اور تعامل کے بغیر مجھ پر گولی چلائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ فائر کرتے ہوئے ان کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا ہوگا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا ہوگا کہ میں ان کے مرحوم دوست وزیر خان کا وہ بدنصیب بیٹا ہوں جس کے والدین اور بہن بھائی سب پہلے ہی قتل ہو چکے ہیں۔ ان کو قتل کرنے والے تو دشمن تھے، مگر مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں آج ایک پولیس آفیسر بھی شامل ہو گیا تھا۔ جذباتی تعلق کو، رشتوں کو، لحاظ کو فراموش کر کے، کیونکہ اس کی نظر میں ایک مفرور اشتہاری مجرم کے سوا میری کوئی حیثیت اہم نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے دشمن کون ہیں، مجھے کیا نقصان پہنچا چکے ہیں اور مجھ سے کیا کچھ چھین چکے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ ہر ناانصافی میرے ساتھ ہوئی، ہر ظلم مجھ پر ہوا اور ہر تیرے ستم کا نشانہ میں رہا ہوں، لیکن اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ وہ میری مدد کر سکتا تھا بشرطے کہ میں عام لوگوں کی طرح اس کے پاس فریادی بن کے پہنچتا اور قانون کی مدد مانگتا، اس قانون کی جس کا وہ نمائندہ تھا، لیکن خوب جانتا تھا کہ اس قانون نے وزیر خان کو تحفظ فراہم نہیں کیا تھا اور اس کی پورا عذاب موت سے شروع ہونے والے خونی کھیل میں جتنے بے گناہ اپنی جان سے گئے تھے سب قانون پرست اور پر امن شہری تھے۔ لیکن قانون نے کس کے قاتل کا ہاتھ تھاما، کس خنجر کی زبان سے جواب مانگا کہ لہو کے چھینٹے تو کسی آستین پر نہیں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ پھر وہ سب جو تاریک راہوں میں بارے گئے، ان کا قصاص کس پر واجب ہے، ان کی جان کا خون بہا کس سے لیا جائے۔ قانون کے ہاتھ تو بہت لمبے کہلاتے ہیں۔ اس قاتل کی گردن تک پہنچے یہ ہاتھ سامن رضوی SSP کو اچھی طرح معلوم تھا کہ قاتل کون ہے۔ اسے سب کے نام، پتے اور چہرے معلوم تھے، مگر وہ ضابط کی زنجیر میں جکڑا ہوا، سرکاری قواعد کا پابند اور کتابوں میں لکھے ہوئے قانون کو واجب الاحترام سمجھنے والا پولیس آفیسر تھا، جو ثبوت اور شہادت کے بغیر کسی کا دامن بیض اس لیے نہیں تھام سکتا تھا کہ اس کی آستین خون آلود ہے۔ اس نے پولیس آفیسر کی وردی پہن کے خود کو پابند کر لیا کہ وہ دل کی نہیں عقل کی بات مانے گا اور اسی کو حقیقت تسلیم کرے گا جسے آنکھ دیکھے اور زمانہ تسلیم کر لے۔ موٹر سائیکل کو فٹ پاتھ کے کنارے روک کر میں نے چابیاں اسی میں لگی رہنے دی، پھر کچھ سوچ کے نکالی اور جیب میں ڈال کر ایک ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ میری جیب میں صرف 3 نوٹ تھے، ایک 10 کا، ایک 5 کا اور 1 روپے والا ایک۔ باقی رقم میرے کپڑے اور رابعہ کا دیا ہوا چیک اور دوسرا ریوالور سب اس گاڑی میں تھے جو منزل کے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ گلی میں اور گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی، چنانچہ یہ گاڑی بالکل محفوظ تھی۔ رضوی صاحب کو یہ شک کیسے ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر امجد میں ہی ہوں؟ اس گاڑی پر تو ڈاکٹروں کا نشان ایک ریڈ کراس آگے اور پیچھے کے ونڈ سکرین پر چسپاں تھا، مسئلہ صرف اسے واپس لانے کا تھا۔ میرے فرار کے بعد منزل کے گھر میں کیا ہوا یہ سب منظر رابعہ یا محسن سے ملے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اور فوری طور پر ان سے رابطہ قائم کرنا انہیں بھی مشکلات میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے غیر شعوری طور پر میں چوکس تھا اور چوری چوری یہ دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی نظر میرے چہرے پر تو نہیں، لیکن لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ دیواروں پر میری تصویر والے اشتہار ابھی تازہ تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ بہت جلد فلموں کے اور دوا خانوں کے پوسٹر ان پر غالب آ جائیں گے، اور جو لوگ کاروباری حیات میں صرف لمحہ گزراں کو یاد رکھتے ہیں سکندر بخت کو بھول جائیں گے۔ اخبار کی تصویر تو صرف 24 گھنٹے میں پرانیوں کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ نئے اخبار میں نئی صورتیں نظر آتی ہیں اور نئی خبروں میں کسی مفرور مجرم کی خبر بھی دب جاتی ہے۔ کوئی اپنے دماغ میں کمپیوٹر نہیں لیے پھرتا کہ مہینے بھر میں نظر آنے والی سینکڑوں تصویروں کو اپنے ذہن میں یاد رکھے کون سی تصویر تلاش گمشدہ کی عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ حادثات اور قتل کی واردات کا شکار ہونے والوں، اہم شخصیات، کبھی امتحان میں اول آنے والوں سے لے کر وظیفے پر بیرون ملک جانے والوں کھلاڑیوں سے لے کر۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اگر میں شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے انکل رضوی کا حکم مان لیتا اور خود کو قانون کے حوالے کر دیتا تو میرا انجام برا ہوتا۔ اچانک ویٹر نمودار ہوا۔ اور کچھ چاہیے صاحب؟ ایک ویٹر نے باوعدہ بلند ترین ٹرے میں پٹکتے ہوئے سوال کیا۔ میں چونکا، ہاں میرا خیال ہے کھانا لے آؤ، کیا پکا ہے؟ میں نے کہا، اور ویٹر نے فر مینیو سنانا شروع کیا۔ بمشکل تمام میں نے اس کی نان سٹاپ گردان کو آلو قیمے پر روکا۔ کھانے کے دوران میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اب رابعہ یا محسن سے کیسے رابطہ قائم ہو۔ ایک دم مجھے نازو کا خیال آ گیا، میری مشکل آسان ہوگی اور کھانا ادھورا چھوڑ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 کا نوٹ چھوڑ کر میں باہر نکلا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ چوری کی یہ سواری کام تو آ رہی تھی، مگر اس سے خطرہ زیادہ ہو جاتا۔ ایک تو میں خود مجرم اور پھر شہر میں دندراتا پھروں۔ چوری کی موٹر سائیکل پر گویا کڑوا، کریلا اور نیم چڑھا ہزاروں افراد پر مشتمل پولیس اور خفیہ پولیس، CIA اور FIA جیسے متعدد اداروں کی ساری نفری کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ تب میں یہ جانتا تھا کہ چوری کی رپورٹ درج ہونے سے مشتہر ہونے تک سارا عمل کس رفتار سے ہوتا ہے۔ ابھی چند گھنٹے کوئی مجھے تو پکڑ سکتا تھا، موٹر سائیکل کو نہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے موٹر سائیکل کے ٹول بکس میں ایک پیچکس نکالا اور آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ اتار دی۔ رونی شکل بنا کے میں بیک روڈ پر نمبر پلیٹ بنانے والوں کے پاس گیا
اور انہیں نمبر پلیٹوں کے چوری ہونے کی افسوسناک کہانی سنائی۔ میری درخواست پر ایک عظیم پینٹر نے ٹین کی 2 پلیٹوں پر سفید پینٹ سے فرضی نمبر لکھے اور مجھ سے وہی 6 روپے قبول کر لیے جو میری جیب میں تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھے چالان سے بچا لیا۔ میں چلنے والا تھا کہ میری نظر 3 افراد پر گئی جو میرے بہت قریب فٹ پاتھ پر کھڑے بحث کر رہے تھے۔ وہ سب تالوں کی چابیاں بنانے والے اور نمبر پلیٹ لکھنے والے لوگ تھے۔ اوئے یار او یہ، ایک نے کہا، اے ویخ اخبار۔ دوسرے نے مخالفت کی، او یہ تے پھر یار سانو کی، اوئے پاگل دے پتر وقت ناپے نہ جائے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ان کی اتفاق رائے سے قبل مجھے 9-2-11 ہونا چاہیے۔ ابھی تک 3 میں سے صرف 1-2 ووٹ قانونی چارہ جوئی کے خلاف تھا، مگر 2 ہی مجھے پکڑنے کے لیے کافی تھے۔ بڑی پھرتی سے میں نے موٹر سائیکل کا رخ پلٹا اور گرتے گرتے بچا۔ معلوم نہیں کس نے چلا کر مجھے پکڑنے کے لیے کہا، لیکن میں اتنی دیر میں خوا ہو گیا۔ وہاں موٹر سائیکلوں کی کمی نہیں تھی اور وہ سب جو لاک ٹھیک کرا رہے تھے تعاون کے جذبے کا مظاہرہ کرتے تو کئی شہ سوار سڑکوں پر نکل آتے۔ جو زیادہ جیالے ہوتے یا زیادہ طاقتور موٹر سائیکل کے مالک ہوتے وہ یقیناً ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد مجھے آ لیتے۔ چنانچہ میں نے ایبٹ روڈ پر گھومتے ہی موٹر سائیکل کو ایک سینما کے کمپاؤنڈ میں درجنوں موٹر سائیکلوں کی صف میں کھڑا کیا اور خود مینیجر کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ ایسا ہے کہ مجھے ایک کال کرنی تھی۔ میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، مینیجر کا چہرہ بگڑ گیا، یہ کوئی پبلک کال آفس نہیں ہے جناب۔ اس نے میری بے تکلفی کے جواب میں رکھائی سے کہا، اچھا لیکن وہ ایسا ہی اکرام شیخ نے تو کہا تھا کہ یہاں سے فون کر لینا۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے انہیں؟ کیا نمبر ہے؟ مینیجر نے چند سیکنڈ مجھے غور سے دے کر کہا۔ میں نے اسے نمبر بتایا جو اس نے خود ڈائل کیا۔ یہ ایسا ہی اکرام شیخ صاحب کا گھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا لیجیے بات کریں۔ اس نے کچھ خفیف ہو کے ریسیور مجھے تھما دیا۔ کوئی خاتون ہے؟ ہیلو کون؟ نادو؟ میں نے بشاشت سے کہا، بھائی میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ حسب توقع ذہنی صدمے نے اسے کچھ دیر کے لیے مفلوج کر دیا۔ میں ریسیور سے کان لگائے مسکراتا رہا۔ تم واقعی سکندر ہو؟ کہاں ہو اس وقت؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا بتائیں جی، ہم وہاں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ تم تو جانتی ہو تمہارے بھیا کہاں ہیں، ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو کہ ریسیور انہوں نے نہیں اٹھایا۔ وہ بولی، دوسرے کمرے میں ہے، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ ہاں عجیب اتفاق ہوا۔ میں نے یوں کہا کہ مینیجر کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں اپنے دوست عبد الودود منظر کے گھر میں تھا، وہ ایڈوکیٹ ہے نا۔ وہاں محسن بھی تھا۔ اچانک اپنے انکل ایس پی صاحب آ گئے۔ ہاں انکل زامن رضوی ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، تم تو جانتی ہو وہ کیسے آدمی ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، نادو بولی، وہ تمہیں گرفتار کرنے پہنچے تھے اور تم پھر فرار ہو گئے۔ ہاں ویسے ہے کہ فوری طور پر تو میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، تم آ سکتی ہو؟ کہاں؟ جلدی سے بتاؤ، بھائی جان آ رہے ہیں۔ شاید اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ شالیمار باغ کے گیٹ پر، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنی۔ لائن کٹ گئی۔ مینیجر اب مسکرا رہا تھا۔ اس نے نتیجہ یہ اخذ کیا تھا کہ معاملہ کچھ آشکارا ہے، جو کچھ غلط نہ تھا، لیکن ایس پی زامن رضوی کو انکل کہنے والا اگر کسی ایسائی کی بہن کو بغرض ملاقات شالیمار باغ بلائے تو اعتراض وہ کرے جسے تھانے جانا مقصود ہو۔ مینیجر نے خوش اخلاقی سے ہاتھ ملایا اور کچھ معذرت بھی کی۔ میں باہر نکلا تو ہر طرف سکون تھا۔ اگر میرے تعاقب میں کوئی نکلا تھا تو بہت آگے نکل گیا تھا، یا شاید دنیا کے گول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے پھر وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی تو ٹوکن دینے والا لپکا۔ واپس جا رہے ہیں باؤ جی، فلم نہیں دیکھنی؟ اس نے ٹوکن لے کر کہا، 1 روپیہ۔ وہ کس بات کا؟ میں نے کہا، مینیجر صاحب کے دوست ملنے آتے ہیں تو ان سے 1 روپیہ لیتے ہو تم؟ جاؤ اندر جا کے ان سے مانگ لو، کہنا وہ صاحب جو ابھی فون کر رہے تھے۔ لڑکا مایوس ہو کے لوٹ گیا اور یہ راز افشا نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ ہوتا تو میں مینیجر کے کمرے سے فون کرنے کا خطرہ کیوں مول لیتا، کسی پبلک کال آفس سے بات نہ کر لیتا، اور خالی جیب نہ ہوتا تو نازو سے شالیمار باغ کے دروازے پر ملنے کی کیوں کہتا، اسے کسی ریسٹورنٹ میں نہ بلا لیتا۔ 20 منٹ بعد میں نے شالیمار باغ کے مقابل ایک درخت کی اوٹ میں موٹر سائیکل کھڑی کی۔ مجھے سگریٹ کی سخت طلب ہو رہی تھی لیکن میری جیب میں 1 پیسہ تک نہ تھا۔ خیر نازو آئے گی تو اس کے پاس تھوڑی بہت رقم ضرور ہوگی۔ اصل مسئلہ تو محسن یا رابعہ کے آنے سے حل ہوگا، اور نازو نامہ بری کے فرائض کے لیے موزوں ترین انتخاب ہے۔ اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ میری اعلیٰ کار بنی ہے۔ مجھے تھوڑی سی شرم بھی آئی کہ میں اپنے مقصد کے اصول کی خاطر اس نو عمر عقل کی کچی اور جذبات کی اندھی لڑکی کو بے وقوف بنانا چاہتا ہوں، جو یک طرفہ طور پر میرے عشق میں اتنی دیوانی ہے کہ میری خاطر آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں کود جائے گی۔ اب تک میں نے بڑے خلوص سے دیت کے ساتھ اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، مگر آج میں مجبور تھا اور میری مدد صرف وہی کر سکتی تھی۔ میں ہاتھ باندھے ٹہلتا رہا اور شالیمار باغ کے دروازے پر بس یا ویگن سے اترنے والے اجنبی تھے۔ گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ کی طرح 1 منٹ کا فاصلہ 5 منٹ میں، پھر 10 منٹ میں، پھر 15 منٹ میں طے کرنے لگی۔ ٹیلی فون پر آخری بات کہنے سے اب تک پورا 1 گھنٹہ کتنا لمبا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر ایک رکشہ آیا اور میں نے دور ہونے کے باوجود نازو کو پہچان لیا۔
वो उतर कर किराया अदा कर रही थी कि मैंने मोटरसाइकिल उसके पास रोकी। बैठो, मैंने कहा, देर मत करो, गोली मारो पैसों को। 10 का नोट हाथ में लेने वाले रिक्शा ड्राइवर ने मुझे बड़ी मशकूक नजरों से देखा, मगर यह अगवा का केस नहीं था। लड़की बरदा और रगबत मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उफ, ऐसी क्या अफरा तफरी है। नाजो ने संभलने के लिए मेरी कमर को मजबूती से थाम लिया था, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल को एक झटके से स्टार्ट किया और रफ्तार एकदम बढ़ा दी थी। तुम एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम के साथ फरार हो रही हो लड़की, मैंने कहा, और वो भी चोरी की मोटरसाइकिल पर। एक थानेदार की बहन की हैसियत से ये बहुत गलत बात है। वो तुम्हारे पीछे तो नहीं लगे थे ना? मालूम नहीं, नाजो ने कहा। जीरा कर रहे थे कि किसका फोन था, रंग क्यों उड़ा हुआ है। अच्छा हुआ अम्मी आ गई और मैंने शिकायत कर दी कि तंग कर रहे हैं। मेरी सहेली ने फोन किया था। अच्छा सहेली, जरा जेब से 5 का नोट तो निकालो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे भाई, अपनी जेब से, मैंने कहा। मैं मोटरसाइकिल को कच्चे रास्ते पर उतार चुका था और अब उसी वैरान इलाके में था जिसके एक मकान में राबिया और मैं कैद रह चुके थे। नाजो हंसी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। 5 का नोट निकाल के क्या करूं सहेली? वो बैग खोलकर बोली। मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। सिगरेट पिलाओ अपनी सहेली को। सामने से जाके एक डब्बी कैप्स्टन माचिस लाओ। नाजो ने मुझे हैरानी से देखा और एक दरख्त के नीचे बैठे हुए लड़के से सिगरेट माचिस लेने उतरी। अभी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था कि मेरी नजर ने पीछे से नमूदार होने वाले स्कूटर को देख लिया, जिस पर इकराम शेख सवार था। मैंने चिल्लाकर नाजो को फिर बैठने को कहा और अभी वो ठीक से बैठी भी ना थी कि मोटरसाइकिल तोड़ा दी। इकराम शेख ने मुझे आवाज दी और रुकने को कहा, मगर मैं पीछे देखे बगैर चलता रहा। मेरी रफ्तार 70 मील से तजावुज कर गई। सिकंदर, तुम भाग नहीं सकते, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, इकराम शेख ने चीख कर कहा। स्कूटर इतनी तेज रफ्तार पर उसके काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल की रफ्तार में मुसलसल इजाफा हो रहा था और स्कूटर पीछे हो रहा था। रुकना नहीं सिकंदर, नाजो इस्टरियाई लहजे में चिल्लाई। वो गोली नहीं चला सकते, पीछे मैं हूँ। मुझसे भी झूठ बोल रही हो बेवकूफ लड़की। मैंने रफ्तार को एकदम बहुत कम कर लिया। उसी वक्त नाजो ने चीख मारी और एक झटके से आगे आई। क्या मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता? मेरा ख्याल था कि नाजो अचानक ब्रेक लगाने से मुझ पर गिरी है, लेकिन अपनी बात खत्म होने से पहले मैंने फायर की आवाज सुनी। आवाज के मुकाबले में तेज तर सफर करने वाली गोली उससे पहले नाजो के वजूद में महबूस हो चुकी थी।